الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز نوجوان، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اس رب العالمین نے ہم سب کو ایک مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے اور ہم لوگ اس کے آخری ایام سے گزر رہے ہیں. مجھے آج آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق چند باتیں مختصراً عرض کرنی ہیں. یہ موضوع، یہ عنوان اتنا وسیع اور اتنا بڑا ہے کہ جس کے بیان کرنے کے لیے اور جس کو پیش کرنے کے لیے ایک بہت بڑا وقت درکار ہے کہ دنیا کے تمام سمندر کو، جو سمندر میں پانی ہے، ان پانی کو سیاہی بنا دیا جائیں اور درختوں کے تمام درخت کو قلم بنا دیا جائیں اور سارے انسان اور جنات مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھیں تو دوات ختم ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائیں گے، انسان اور جنات تھک جائیں گے، لیکن نبی کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے ہما دارند کے تو تنہا داری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اور آپ، جس کو پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات، آپ کے زندگی کے واقعات، آپ کے نبوت کے واقعات، آپ کے بچپن کے واقعات، آپ کے جوانی کے واقعات، آپ کے ایثار کے واقعات، آپ کے غزوات، آپ کی بھائی چارگی اور آپ کی اخلاق حسنہ، آپ کے اوصاف حمیدہ، یہ ساری زندگی 63 سالہ زندگی کے جو واقعات ہیں، جو حالات ہیں، وہ سیرت کہلاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو جس ملک سے تعلق ہے وہ ملک عرب ہے. عرب کہتے ہیں ایسے ملک کو، ایسی جگہ کو، عرب معنی چٹیل میدان، بیاباں جنگل. اور آپ کا سلسلہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سے اگر بات شروع نہ کی جائیں تو سیرت کا عنوان سمجھنا مشکل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. آپ جو ہیں وہ نبی ہیں جن کو خلیل اللہ کہا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام کی سیرت بھی ہمارے سامنے ہے. آپ کی ایک بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ دونوں سفر کرتے ہیں. راستے میں ایک بادشاہ کا مزاج تھا اس علاقے کا کہ جب کوئی وہاں سے گزرتا اور اس کو پتہ لگتا، جگہ جگہ پر اس نے اپنے کارندے اور اپنے نمائندے بٹھا رکھے تھے کہ جب کوئی جوڑا وہاں سے گزرتا، جب کوئی میاں بیوی گزرتے تو وہ ان سے سوال کرتا، وہ ان سے پوچھتا، اور اگر پتہ چلتا کہ یہ سوال ہوتا کہ جو آپ کے ساتھ ہیں آیا یہ آپ کی بیوی ہے یا بہن ہے، اگر وہ کہتا کہ بیوی ہے
اٹھا دیا جاتا، اور اگر وہ یہ کہتے کہ بہن ہیں یا کوئی محرمات کے رشتے بتاتے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا۔ تو الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ جب آپ سے ایسا سوال ہو تو آپ کہہ دینا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ اس کی وجہ بھی بتلائی، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ قبائل اور خاندان لتعارفوا، پہچان کے لیے ہیں، پریچے کے لیے ہیں، جاننے کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر محلے میں بہت سے لوگ عبداللہ نام کے ہو تو آپ کیسے پہچانیں گے کون سا عبداللہ؟ تو اس کے لیے باغبان برادری سے تعلق رکھنے والا ہے یا بیگ ہیں، پٹھان ہیں، سید ہیں، خان ہیں، مرزا ہیں، کون ہیں، اس کے لیے یہ قبائل بنائے گئے، ورنہ اللہ کے نزدیک قبائل کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے مکرم محترم اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تقوی والی زندگی گزارنے والا ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ جب چلے اور جب انہوں نے کہا یہ میرے بھائی ہیں تو ان کارندوں نے کہا بات تو صحیح ہے، لیکن ساتھ میں جو بڑی خوبصورت ان کی یہ بہن ہے جو انہوں نے کہا، اور اس کو جو ہے بادشاہ کے محل میں پہنچایا۔ وہ ظالم بادشاہ، اس کی یہ عادت تھی، خبیث عادت تھی، گندی عادت تھی کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتا۔ الغرض مختصر یہ کہ جب پہنچا حضرت سارہ کو پہنچایا گیا تو سارہ نے، اب معاملہ پاک دامنی کا ہے اور وہ بھی نبی کی بیوی ہے، حضرت سارہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس ظالم سے تیری بچانا ہمارے بس میں نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، نیکی کی توفیق دینے والی بھی ذات اللہ کی ہے، بشرط یہ کہ بندہ طلب کرے۔ تو بہرحال جب حضرت سارہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ سے پناہ مانگی، اس مردود سے، اس ظالم سے، ایسا ہوا کہ جب اس نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا اللہ نے اس کے بدن پر ایک کپ کپی طاری کر دی، ایک جو ہے لرزہ طاری ہو گیا۔ حضرت سارہ ڈر گئی اور اس نے فوراً دعا کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وبال مجھ پر آ جائے گا کہ اس نے جو ہے اس کو مار دیا ہے۔ کہا اے اللہ اس کو صحیح کر دے، اللہ نے اس کو صحیح کر دیا۔ جب انسان کی فطرت میں ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو بلاتا ہے، جب اس کی تکلیف کو ہٹا دیا جاتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ اللہ کو مانتا نہیں، جانتا نہیں۔ پھر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ پھر حضرت سارہ نے 1 بار 2 بار 3 بار اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر میں جب حضرت سارہ کو روانہ کرنے لگے تو اس ظالم کے دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی جنات یا کوئی بت ہے کہ جو میں جب ارادہ کرتا ہوں تو اس میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہیں، بدن میں لرزہ طاری ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ کوئی مجھ پر حملہ کر دے۔ اس کے دفاع کے لیے اس نے اپنے محل میں جو لونڈی اور باندی تھی، حضرت اس کا نام ہاجرہ تھا، ان کو گفٹ دے دیا، ہدیہ دیا حضرت ہاجرہ کو۔ حضرت ہاجرہ کو گفٹ ملا، حضرت سارہ کو گفٹ ملی حضرت ہاجرہ، حضرت ہاجرہ کو لے چلے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کو ہدیہ کر دیا اور حضرت ابراہیم نے اس سے نکاح کر لیا۔ دیکھو اللہ کی مرضی، بات کو بہت مختصر کر رہا ہوں، دھیان سے سنیں۔ اللہ کی مرضی ہے کہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، زمانہ بیت گیا، ان سے کوئی اولاد نہیں۔ حضرت سارہ نے ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہدیہ دیا اور آپ نے ان سے نکاح کیا، سال بھر کے اندر ان سے اولاد ہو گئی۔ حضرت اسماعیل کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسماعیل۔ اب 15 سال کے بعد، اب ظاہر بات ہے پہلی بیوی سارہ ہے اور ان کو اولاد نہیں، دوسری بیوی ہاجرہ ہے، ان کو اولاد ہو گئی۔ 15 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بیٹا عطا کیا، اس کا نام اسحاق ہے۔ یہاں سے سمجھنا پڑے گا آپ کو سیرت کو۔ ابراہیم نبی ہیں، ان کے 2 بیٹے دونوں نبی ہیں، اسحاق بھی نبی ہیں، اسماعیل بھی نبی ہیں۔ سارے نبی دنیا میں جتنے آئے ہیں وہ سارے اسحاق علیہ السلام کی جو ہے نسل سے ہیں، اور سب نبیوں کا امام جو آیا ہے وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی نسل سے ہے۔
اسی لیے یہودیوں کے اندر یعنی سارے نبی اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، یہ سارے نبی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، لیکن سارے نبیوں کے امام سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاندان سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں جب 15 سال کے ہو گئے، چھوٹے بچے اسماعیل ہیں، بیابا جنگل میں وادن غیر ذی زرع میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائیں، آپ کو چھوڑ دیا گیا، اور ساتھ کا توشہ سامان جو پانی اور کھجور ہے وہ ختم ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، آپ کو حکم تھا کچھ بات نہیں کرنا، آپ جا رہے، حضرت ہاجرہ ساتھ چلی، تھوڑی دور چلنے کے لیے اونچے مقام پر جس علاقے میں جنت المعلا ہے، وہ اونچائی کا علاقہ، اسی لیے اس کو جنت المعلا کہا جاتا ہے، اور ادھر کے جو نچلا حصہ اس کو مسفلا کہتے ہیں۔ تو آپ نے وہاں پوچھا، جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو آپ نے بات کی، کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، تو حضرت ہاجرہ نے کہا جائیے، حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بہرحال حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر، اسماعیل کو چھوڑ کر آپ چلیں، آپ کے ساتھ کا توشہ ختم ہوا، اسماعیل ہاجرہ اب جو ہے دونوں بیابا جنگل میں ہیں، اور آپ صفا مروہ کی سعی کر رہی ہیں، اور آپ کی نسل میں یہ سارا واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی خاندان اور آپ کی نسل میں تمام نبیوں کے امام حضرت محمد رسول اللہ کو پیدا ہونا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ کی ولادت سے پہلے عرب کا حال یہ تھا، بہت جہالت ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اتنے جاہل اور اتنے اجہل قوم تھی کہ اگر بچی کا جنم ہوتا تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں، جب آپ پیدا ہوئے اس زمانے میں عرب کا مزاج تھا کہ وہ شہر کے بچوں کو دیہاتوں میں دودھ پلانے کے لیے بھیجا کیا کرتے تھے، اور دودھ پلانے کے لیے دیہات کی عورتیں آتی اور اپنے بچوں کو لے جایا کرتی تھی۔ یہ جو بچے پیدا ہوتے، جس سال آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، دیہات کی عورتیں آئی، ہر ایک نے امیروں کے بچوں کو لے لیا۔ سب کا مزاج ہے کہ ہر کوئی امیروں کو تلاش کرتا ہے کہ وہ دے گا غریبوں سے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بدأ الدین غریبا وسیعود غریبا، کہ دین غریبوں سے چلا ہے، غریبوں میں لوٹے گا، اس لیے غریبوں سے محبت کرنا یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ غریبوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کی ضرورت پر اللہ نے دیا ہے ان کی مدد کی جائے، ان کا تعاون کیا جائے۔ تو اس سال حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بھی آئی اور سب نے امیروں کے بچے لے لیے۔ حضرت حلیمہ کے پاس کسی نے دیکھا کہ یہ غریب ہیں، اس کی جو ہے یہ دبلی پتلی ہیں، اس کے بچے کا مسئلہ ہے، تو دوسرے بچوں کو کیا دودھ پلائے گی، کسی نے ان کو بچہ نہیں دیا۔ لیکن اخیر میں جب اللہ کو منظور ہوتا ہے، خدا کی مرضی ہوتی ہے، اخیر میں جب جانے لگی، شوہر سے مشورہ کیا، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے، ایک بچہ ہے، یتیم ہے، لیکن بڑا خوبصورت ہے، اس کو لے لیتے ہیں۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، جانے سے پہلے حضرت حلیمہ نے اس بچے کو لیا، جب لیا جیسے اپنے گود میں لیا، اپنے ہاتھوں میں لیا، اللہ کا کرنا یہ کہ ان کے سینے میں، ان کے جو ہے تھنوں میں دودھ بھر آیا، اور اونٹنی جو کمزور لاگر تھی اس کے اندر تیزی اور پھرتی پیدا ہو گئی، اور جو سہیلیوں سے پیچھے تھی جب اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ یہاں جملے پر غور کرنا، جب دیکھا کہ سارے لوگ آگے نکل گئے، آتے وقت سارے قافلے کے لوگ آگے تھے، حلیمہ پیچھے تھی، سب سے اخیر میں حلیمہ ہے، جب چلی ہے تو کیا ہوا، سارے لوگ تو آگے نکل گئے، سب نے اوورٹیک کیا، آگے چلے گئے۔ جب حضرت حلیمہ حضرت محمد رسول اللہ کو لے کر چلی تو ساری اونٹنیوں کو، سواریوں کو آپ نے اوورٹیک کیا۔ تو سہیلیوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے حلیمہ، سواری بدل لی ہے؟ کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدلا ہے، کہ میرے ساتھ جو بچہ ہیں یہ بڑا قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، جب آپ لے کر چلی، جب آپ اس جگہ پہنچی تو آپ کی برکتیں، آپ کی رحمتیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا مصداق، وہ سارا آپ نے دیکھا۔ ابھی تو بچپن ہے آپ کا، نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، لیکن ابھی سے آپ کا صادق الوعد اور امانت دار ہونا، سچا ہونا،
باحیا ہونا، ہمدردی کا پہلو اختیار کرنا، یتیموں غریبوں سے محبت کرنا، بیواؤں مسکینوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، بے راہ رو کو اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو صحیح راستہ بتانا، یہ آپ کی زندگی بچپن کے حالات ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ جب 40 سال کے ہوتے ہیں، آپ کے والد ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے تو آپ کے والد بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کی جو ہے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اب آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، سارے دنیا سے سائے پسند آئے نہ آئے، پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سائے دار کو، کہ ہر ایک سہارا، اس لیے کہ دنیا میں ماں باپ انسان کے سب سے بڑے سہارا سمجھے جاتے ہیں۔ جب بچہ روتا ہے تو امی امی یا ابو ابو کہہ کر پکارتا ہے، تو اللہ کو یہ منظور تھا کہ جب میرا محمد روئیں تو ابھی سے امی امی اور ابو ابو نہ کریں، اس لیے کہ احد میں کس ابو کو پکارے گا، حنین میں کس ابو کو پکارے گا، شیب ابی طالب میں کس ابو کو پکارے گا، بدر میں کس ابو کو پکارے گا، ابھی سے خدا کو پکار، خدا کو پکارنا تیرا کام ہوگا، تیری یتیمی کو سہارا دینا میرا کام ہوگا، علم یجد کا یتیمن فاوا۔ تو میرے بھائیوں، جب حضرت آمنہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش اس کا باپ زندہ ہوتا، اس کے حسن کے جلوے دوستوں کو بتاتا، اس کی انگلی پکڑ کے مکہ کے بازار اور گلیوں میں اس کو لے کر گھومتا۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، آمنہ اس کی فکر مت کرنا، جب اس کا سیر کو دل چاہے گا معراج پر بلا لوں گا، کھلونوں کو دل چاہے گا انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، اور سلامی کو دل چاہے گا جو ہے تو درختوں سے سلامی دلا دوں گا، علم یجد کا یتیمن فاوا۔ تو میرے بھائیوں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا عنوان ہے، جس کے لیے ہمیں قرآن نے کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کریں، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، تو محبوب کی زندگی کو اپنانا ہوگا، رسول اللہ کی سیرت کو اپنانا ہوگا، آپ کے اخلاق کو، آپ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے مصداق کو، ہمیں ان سیرت کو پڑھنا ہوگا اور پڑھ کر اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونا ہوگا۔ آئیے پھر آگے، آپ کمانے کی عادت آپ کی بچپن سے تھی، آپ کو کمانا اور وقت ضائع کرنا آپ کو پسند نہیں تھا۔ آج ہمارے نوجوانوں میں اضاعت وقت کو برباد کرنا، کاہلی، سستی اور جو ہے جس کو یوں کہا جائے گا عہدی پنا ہمارے نوجوانوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ ہمارے نبی کا نمونہ ہمارے لیے ہے کہ اللہ کے نبی کو شروع سے عادت تھی کہ آپ کسی کے حق کو آپ جو ہے تو مارتے نہیں تھے، بلکہ دو شریک بچہ ہے، کبھی آپ نے جس جانب آپ کا حصہ تھا اس کو چھوڑ کر اپنے بھائی عبداللہ اور سیما کی جو ہے دو شریک بھائی بہن کے حصے میں بھی کبھی آپ نے شرکت نہیں کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، آپ علیہ السلام جب تجارت ملک شام کا سفر کیا، تجارت کی، اور حضرت 25 سال کے آپ نوجوان ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ مکہ کی مالدار ترین خاتون ہیں، وہ مکہ کی وہ مالدار خاتون ہیں جس نے اپنا مکہ کے ہر غریب کا اور ہر گھر میں اپنے مال کو پہنچا کر راہ خدا میں دے کے خدیجہ نے مال و زر مکہ کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا، کہ وہ مال رکھنے والی عورت اور خاتون تھی جس نے اپنے مال کو غریبوں پر لٹا دیا، خرچ کر دیا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ خدیجہ اس زمانے میں بیوہ عورت سے نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، بلکہ جب مرد کا انتقال ہوتا اس کی چتا میں اسی عورت کو ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام آئے، آپ علیہ السلام نے اس رواج کو توڑا اور بیوہ سے نکاح کرنے کی ترجیح دی، اور یہ پیغام عملی طور پر بتایا کہ 25 سال کا خوبصورت نوجوان ہے جس سے پہلے دنیا میں ایسا انسان نہ آیا تھا نہ اس کے بعد کبھی آ سکتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ آخری نبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ایسا نبی نہ کبھی آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ ایسے نبی نے دنیا کے رواج کو توڑا ہے جو 25 سالہ نوجوان خوبصورت ہمارے نبی کی سیرت کا پیغام ہے کہ 25 سال کا نوجوان 40 سالہ بیوہ خاتون سے نکاح کرتا ہے۔ آپ نے نہیں بھیجا پیغام، نکاح کا پیغام حضرت خدیجہ کی طرف سے ان کی سہیلی نفیسہ کے ذریعے آتا ہے اور آپ اس کو قبول کرتے ہیں۔
یہ سیرت ہے نوجوانوں کے لیے۔ ہم تو تلاش کرتے ہیں، ہم تو 60 سال کے ہوں لیکن بیوی جو ملے وہ کم عمر کی ہونی چاہیے، حالانکہ سیرت یہ کہتی ہے اس طرح کا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک عبرت کا سامان ہے، اور ہمارے لیے ہم بغیر سیرت کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمیں سیرت پڑھنا ہوگی، ہمیں سیرت سننا ہوگا، ہمیں جیسے یہ الحمدللہ یہ جو 10 روزہ پروگرام چلتے ہیں، اس میں آپ لوگ آ کر تشریف رکھتے ہیں پروگرام، اور ان باتوں کو اللہ والے علماء کے بیانات کو سنتے ہیں، ایسی ہی ہمیں ہر روز ہر دن اپنے زندگی کا ایک نظام الاوقات، جہاں ہم قرآن پاک کے پڑھنے کا ایک مزاج بنایا ہے، اور جہاں اس کو پڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، سیرت کو پڑھنے کا ایک مزاج بنائیں کہ سیرت کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گوشہ، کوئی پہلو، کوئی ایسا راہ نہیں ہے، کوئی ایسا موڑ نہیں ہے جہاں پر ہمارے نبی نے ہمیں اس کے آگاہی نہ کی ہو، ہمارے نبی نے ہمیں اس کی رہبری اور رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ کوئی راستہ نہیں، ہر جگہ پر رہبری ملے گی، چاہے شادی بیاہ کا موقع ہو، خوشی غمی کا موقع ہو، کوئی موقع ہو، کمانے کا موقع ہو، ولادت کا موقع ہو، دنیا کے ہر موقع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو اگر کامیابی والی زندگی ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو نبی کی سیرت کو عملی طور پر اپنانا ہوگا، اور اس کے بغیر ہم دنیا میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ جیسے میرے دوستو ایک مثال لے لیجیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، کہ سیرت کا ایک پہلو اخلاق حسنہ ہے، سیرت کا ایک پہلو اخلاق حسنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے اخلاق ہیں، کیسا آپ کے پاس ایک یہودی آتا ہے، مہمان بنتا ہے، مہمان بننے کے بعد آپ کے بستر پر، آپ کے گھر میں، آپ کے حجرے میں گندگی کر دیتا ہے اس نیت کے ساتھ اور تکلیف دینے کے لیے، اور چلا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان کو کچھ نہیں کہتے، اس یہودی کو کچھ نہیں کہتے جس نے آپ کے گھر میں غلاظت کی، آپ کے بستر پر اس نبوت والے بستر کو گندا کر دیا ہے، رحمت والے ہاتھوں نے اس سے صفائی کی ہے، اس کو صاف کیا ہے۔ جب اس نے دیکھا، آزمایا اور چپکے سے خبر لی تو پتا چلا کہ وہ نبی اپنے ہاتھوں سے اس گندگی کو صاف کر رہا ہے، فوراً حلقہ بگوش ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اخلاق کے ذریعے اسلام پھیلا ہے۔ آج بھی ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَهِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے، ببانگ دوہل اللہ نے اعلان کر دیا ہے، وَلَا تَهِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے لوگوں، اے ایمان والوں، تمہیں ڈرنے کی اور خوف زدہ ہونے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ ایسے حالات تو دنیا میں شروع سے آئے ہیں۔ ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملک عرب سے، مکہ سے نکالا گیا ہے، ہجرت پر مجبور کیا گیا ہے، یہ بھی سیرت کا پہلو ہے۔ مکہ سے آپ مدینے کی ہجرت کرتے ہیں، آپ کو بھی شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے بند کر دیا گیا ہے، گویا یہ ساری باتیں سیرت میں ہیں۔ آپ کو شیب ابی طالب میں بند کیا گیا، آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، لیکن قرآن نے پھر کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اخلاق کی وجہ سے، آپ کی سیرت کی وجہ سے، آپ کی کردار اور کیریکٹر کی وجہ سے اللہ نے آپ کو مقام اور وہ مرتبہ دیا کہ پھر آپ جو ہے تو داخل ہوتے ہیں مکے میں فاتحانہ طور پر، اور یوں کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلاق، کہ تم پر آج کوئی بدلے کا دن نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو معاف کر دیا جائے گا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، سیرت کو ہم پڑھیں، کوشش کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، اور حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر اعتبار سے ہمارے نمونہ ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواستیں ہیں کہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں، ہر موڑ پر سیرت کو، اپنے پہلو کو اپنائیں، اپنے زندگی میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو دن، جو ایام رمضان کے آخر بچے ہیں، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیں، اور ہم سب کو اللہ جو ہے
بار بار رمضان کی برکتوں سے مستفیض فرمائیں، اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔